بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا، دو عالم کے داتا، شب اسرا کے دھولا، کعبے کے بدر التجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ اچھی بری عادتیں میں ہم حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ماں باپ کا ادب و احترام ہے۔ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر، اے میرے رب عز و جل، تو ان دونوں پر رحم کر، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرما رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور دیکھیے، انسان کی یہ فطرت ہے، نارملی کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصہ جلدی آنے لگتا ہے۔ وہ بزرگوں نے فرمایا نا کہ جس طرح سے بچہ بچپن کے اندر ہوتا ہے تو اب وہ ضد بھی کرتا ہے، بات بات پر روٹھ جاتا ہے، مطلب بچپنا اس کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ بچپن کے اندر انسان کی کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح کی یہ کیفیات جو ہے بچپن کے اندر انسان کی ہوتی ہیں، تو جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسی طرح کی کیفیات اس میں آ جاتی ہیں۔ وہ بھی بات بات پر بعض دفعہ ناراض ہو جاتا ہے، بات جو ہے وہ ضد کرنا شروع کر دیتا ہے، غصے میں جلدی آ جاتا ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اور یہ بڑھاپے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں عام روٹین کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خاص اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ حسن سلوک کرنا ہے، اور خاص طور پر جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی، ان کو برا کہنا، ان پر ناراض ہونا، ان جھڑکنا یہ تو دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ ان کے ہاں تو ہوں بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کرنا، یعنی ذرا سی ہلکی سی ایسی بات بھی نہیں کرنی ہے۔ اور پھر آگے چل کے کیا فرمایا کہ جو انداز ہے، جو ارشاد فرمایا کہ مطلب جب تم چھوٹے تھے، جب تم بچپن میں تھے، جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری کیفیت بھی تو ایسی ہوتی تھی، اس وقت تمہارے ماں باپ نے تمہیں جو ہے وہ سنبھالا دیا، تو آج وہ بوڑھے ہیں تو ان پر ناراض نہیں ہونا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔
اور اگر خدا نخواستہ حسن سلوک کا معاملہ نہ کیا والدین کے ساتھ تو یاد رکھیے گا کہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں تباہی و بربادی جو ہے مقدر بن سکتی ہے، کیونکہ والدین کی فرما برداری کرنا، یہ والدین کا حکم ماننا، والدین کی کا ادب و احترام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ ہمارے صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کی بہت عزت و احترام کیا کرتے تھے، اور یاد رکھیے گا کہ جو والدین کا ادب و احترام نہیں کرتا تو وہ دنیا اور آخرت میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا والدین اگر سمجھائیں تو سمجھنا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی بات پہ لبیک کہنا چاہیے۔ سیدنا عوام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت پرانے بزرگ ہیں، 148 سنہ ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اتنے پرانے بزرگ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی محلے سے گزرا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا، بعد عصر ایک قبر شق ہوئی، یعنی پھٹی، اور اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح رینکا، یعنی چیخا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ایک بڑی بھی بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی۔ سیدنا عوام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا ایسا کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ شرابی تھا، جب شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی کہ اے بیٹے اللہ پاک سے ڈر، آخر کب تک اس ناپاک کو پیے گا، یعنی شراب پینے سے منع کرتی تھی۔ تو یہ جواب دیتا تو گدھے کی طرح بولتی ہے۔ اس شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا۔ جب سے فوت ہوا ہر روز بعد عصر اس کی قبر شق ہوتی ہے اور یوں 3 بار گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ الامان والحفیظ۔ تو آپ نے سماعت کیا کہ ماں نیکی کی دعوت دیتی ہے، شراب سے منع کرتی ہے، اور یہ ماں کی گویا کہ ادب و احترام کرنا، بات پر لبیک کہنا، یہ نہیں بلکہ کیا ہے، اوپر سے نافرمانی کر رہا ہے اور اوپر سے جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور آپ نے اس کا کتنا برا اور عبرتناک انجام جو ہے وہ ملاحظہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیے گا بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 195 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیوں گالی دے گا، یعنی کوئی ماں باپ کو گالی بھی دے سکتا ہے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں سے باہر تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دلوانا ہے۔ اب وہ معاشرہ آ گیا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے، اور پچھلے دنوں بھی کچھ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ یہاں تک کہ ماں کو گالی دینا، برا کہنا، وہ ایک الگ ٹاپک ہو گیا۔ معاذ اللہ، اب تو ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے والے آ گئے، اور معاشرے میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے نا بہت بڑھ رہی ہے، والدین کی نافرمانی اور ان کے سامنے زبان درازی۔ منقول ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش
کے قطرے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ منقول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، اور نمبر 2 دیوس، نمبر 3 مردانی ودع بنانے والی عورت۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، والدین کا ادب و احترام نہیں کرتا، تو وہ جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے گا، کوئی اگر یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں راضی کر لوں، اس کے حبیب علیہ السلام کو راضی کر لوں، اور ماں باپ اس کے بھلے ناراض ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب جسے ملا ہے، جسے ولایت کا درجہ ملا ہے، ادنا جو ولایت کا ادنا درجہ الحمدللہ مسلمان ہیں، مؤمن ہیں، سب کو حاصل ہے، لیکن ولایت کے بھی درجات ہیں نا۔ تو اگر کوئی ولایت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ولی اللہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھ سے اللہ راضی ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، تو والدین کو راضی کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں، یعنی اگر ان کی فرما برداری کرے گا، اگر ان کو راضی کرے گا، ان کا ادب و احترام کرے گا، ان کا حکم مانے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، تو گویا کہ یہ تیرے لیے جنت ہیں، تیرے لیے جنت میں جانے کا یہ ذریعہ ہیں۔ اور اگر ان کو ناراض کیا تو ان کی ناراضگی، ان کو راضی نہ رکھنا، ان کو دکھ دینا، ان کو تکلیف دینا، اس سبب سے کیا ہے، یہ ذریعہ بن جائے گا جہنم میں جانے کا۔ تو والدین کی عزت و احترام کر کے ہمیں جنت حاصل کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت کے حوالے سے کہ فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ماں ہمیں عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ماں کے قدموں تلے جنت، ماں کی فرما برداری کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں جانا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم والدین کا ادب و احترام کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کس انداز میں اپنے والدین کا ادب کرتے تھے۔ حضرت سیدنا با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ایک سخت رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میں آب خورا یعنی گلاس لے کر پانی بھر کر تو میں حاضر ہو گیا ماں کی بارگاہ میں۔ تو جب میں والدہ ماجدہ کے پاس آیا تو وہ سو گئی، انہیں نیند آ گئی۔ میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ فرماتے ہیں کہ پانی کا گلاس لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا ہو گیا کہ جب بیدار ہوں گی تو پانی پیش کروں گا۔ کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی اور آب خورے سے پانی یعنی گلاس سے کچھ پانی بہہ کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا تھا۔ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو پانی اگر نکلے تو جم جاتا ہے برف کی مانند۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ گلاس سے پانی بہہ کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا۔ بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئیں تو میں نے گلاس پیش کیا۔ برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جو ہی آب خورے یعنی پانی کے گلاس سے جدا ہوئی، اس کی کھال ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا۔ ماں نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا؟ میں نے سارا ماجرا عرض کر دیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ پاک میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے دیکھا کیا بات ہے سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. کیسا ادب، کیسا احترام اپنی والدہ کا کہ جناب کھڑے ہو گئے پانی کا آب خورا لے کر، اور ماں کو بیدار کرنا بھی مناسب خیال نہیں فرمایا. تو والدین کا ادب و احترام بہت ضروری ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر انسان جو ہے وہ نفلی عبادت کر رہا ہے، یعنی نفل نماز پڑھ رہا ہے، فرائض اور واجبات کی بات نہیں کر رہا، اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے اور والدین میں سے کوئی بلاتا ہے، آواز پڑتی ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ نماز کو توڑ دیجئے اور کہیے جی ابا جان لبیک، جی اماں جان لبیک، میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے کیا کام ہے. اب ظاہری بات ہے اگر انہیں پتہ ہوتا والدین کو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نہ بلاتے. تو ان کو معلوم نہیں تھا آپ کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آواز دے دی. تو شریعت کہتی کہ نماز توڑ کر آپ والدین کا جواب دیں. ہاں اگر نفل نماز اس نے شروع کر لی ہے تو اب اس کی تکمیل کرنا چونکہ واجب تھا، تو اب یہ بعد میں نماز جو ہے وہ اپنی ادا کر لیں گے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں شریعت مطہرہ نے کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ جب والدین آواز دیں، بلائیں تو کس طرح سے فوراً جواب دینا ہے اور لبیک کہنا ہے، جی اماں جان، جی ابا جان، حکم فرمائیں، میں حاضر ہوں. والدین کے ساتھ برتاؤ جو ہے ان کا ادب و احترام کیسے ہے؟ فرمایا کہ جیسے زر خرید غلام کوئی بندہ ہوتا ہے، جیسے وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں رہتا ہے. دیکھیں آج کل سروسز ہوتی ہیں، جابز ہوتی ہیں، اس میں انسان جو ہے وہ ملازم ہوتا ہے، سرونٹ ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، وہ اس سے بڑا معاملہ ہوا کرتا تھا. لیکن آج بھی اگر کوئی سیٹھ بات بول دے جس کے پاس ہماری جاب ہے تو کس طرح سے مطلب عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، جی سر، جی سر، یس سر، یس سر، یس سر، یس سر یس سر کرتے رہتے ہیں. تو جیسے اپنے گویا کے بڑے سیٹھ کے سامنے آپ جس اسٹائل میں، جس انداز میں جاتے ہیں، چلو جناب کوئی بڑا عہدیدار لے لیں کوئی، اس کے پاس جاتے ہیں تو کس انداز میں کیسے رویہ ہوتا ہے. تو ماں باپ بہت بڑی ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں، اللہ نے ان کا بڑا مقام بنایا ہے. تو فرمایا کہ ان کے سامنے اس طرح ہونا ہے کہ جیسے آپ زر خرید غلام ہوتے ہیں، اور بس بڑی جو ہے وہ چاہت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری رضوی زیادہ برکاتہ عالیہ نے الحمدللہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک جو ہے وہ بڑا پیارا نسخہ عطا فرمایا ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام کے سنہری اصولوں پر میں فی زمانہ حالات و واقعات کے اس دور کے اندر بھی عمل کرنا چاہوں، میں کیسے عمل کروں، میں اپنا ٹائم ٹیبل کیسے بناؤں، میرے شب و روز کیسے گزریں، میرے دن رات کیسے گزریں، میرا ہفتہ کیسے گزرے، میرا جو ہے وہ مہینہ کیسے گزرے، میرا سال کیسے گزرے، میں زندگی کیسے گزاروں. تو الحمدللہ اس کے لیے امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب نے ہمیں 72 مدنی انعامات عطا فرمائے. اس میں ہمیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پھول بھی عطا فرمائے ہیں کہ گھر میں مدنی ماحول کیسے بنانا ہے. پھر امیر اہل سنت گاہے مدنی مذاکروں کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے ہماری تربیت فرماتے ہیں. تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب والدین آئیں، فرمایا کہ ان کو دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر استقبال کریں. بھائی کوئی بڑا آتا ہے نا، کوئی چلیں جناب چیف آف آرمی سٹاف ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہیں، صدر ہیں، یا کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رونق مجلس وہ ہے، یا جو چیف گیسٹ ہے وہ ہے. اب جب وہ آتا ہے تو کیا ہے، سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں. تو بھائی ہمارے چیف گیسٹ جو ہے، ہمارے بڑے جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والدین کو بنایا ہے. تو والدین جب آئیں تو الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہماری تربیت کرتے ہیں کہ جب والدین آئیں تعظیماً کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے استقبال کریں. جی ابا جان آئیں، تشریف لائیں، اپنی جگہ پیش کریں انہیں.
اماں جی تشریف لائیں، والدہ صاحبہ تشریف لائیں تو جیسے وہ آئیں تعظیماً کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں، جی اماں جان آئیں تشریف لائیں، اپنی جگہ پہ ان کو بٹھا دیں۔ پھر فرمایا کہ اپنی آوازوں کو اپنے والدین کی آوازوں سے پست رکھیں، جی ہاں آواز نہیں بلند ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دین اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ ہمیں اپنے والدین سے اپنی آوازوں کو بلند کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ بھائی آواز بھی نیچے رکھنی ہے، اتنا ادب کرنا ہے۔ تو پھر نگاہیں گاڑ کر بات نہیں کرنی، یعنی والدین سے نگاہیں نہیں ملانی، نگاہیں ملا کر بات نہیں کرنی، نہیں، نگاہیں جھکا کر بات کرنی۔ اور والدین کا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر دینا واجب ہے، ضروری ہے، فوراً کر دینا ہے۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلائیں تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے تو خالق کی نافرمانی اگر ہو رہی ہو تو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائیں تو بات نہیں مانیں گے، لیکن وہ اس میں اپنا انداز بڑا احسن رکھیں گے، اچھا انداز رکھیں گے۔ جیسے علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ باپ کافر ہو اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی عبادت گاہ میں جانا چاہتا ہوں، غیر مسلم ہے، غیر مسلم والد ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی عبادت گاہ میں جائے عبادت کرنے کے لیے، غیر مسلم ہے، تو فرمایا اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں چھوڑ کر آؤ، تو اب چونکہ کفر کے مقام پر مطلب غیر مسلموں کی عبادت گاہ ہے تو وہاں چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر باپ کہتا ہے کہ میں عبادت گاہ کے پاس کھڑا ہوں غیر مسلموں کی، مجھے واپس گھر لے کر آؤ، تو علماء فرماتے ہیں کہ اب جا کر لانا ضروری ہے۔ تو اگر والدین غیر مسلم بھی ہوں تب بھی اسلام نے ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور اگر ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کے والدین مسلمان ہیں تو ان کی عزت و احترام، ان کا وقار، ان کی تکریم اور بڑھ جاتی ہے، ان کی شان عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک روایت میں جہاں تک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روایت کا مفہوم کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھا، ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی، فرمایا حج مبرور کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ بھی اگر اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 حج مبرور کا گویا کہ ثواب عطا فرمائے گا، کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی قدرت ہے، وہ کریم ہے۔ تو اب مجھے بتائیے وہ والدین، ان کا مقام اللہ نے کیسا رکھا ہے؟ ارے میرے بھائی ان کے چہرے کو محبت سے دیکھ رہے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ حج مبرور کا ثواب جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے چہرے کو دیکھنا اتنا ثواب ہے تو ان کی باتوں کو ماننا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، وہ تو کیا ہی بات ہوگی اس کی۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کا ادب و احترام، میری اہل سنت الیاس قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ روزانہ اپنی روٹین بنا لیں، روزانہ اپنے والد صاحب کا ہاتھ چوما کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی عادت بنا لینا، یقین کریں روزانہ اپنے والد صاحب کا ہاتھ چومیں، والدہ کی قدم بوسی کریں۔ ہوتا ہے ماں باپ منع کرتے ہیں، ارے بیٹا رہنے دو، ارے بیٹا رہنے دو، وہ منع کریں گے وہ، لیکن ہمیں یہی تربیت ہے، ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ نہیں، آپ نے ماں کے اپنے قدم کو چومنا ہے اور والد صاحب کے ہاتھ کو چومنا ہے۔ تو ٹائم نکالا کریں میرے بھائی، ٹائم نکالا کریں، والدین کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بیٹھیں، ان سے گفت و شنید کریں، ان کی باتیں سنیں، اپنی باتیں ان سے شیئر کریں، یہ بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ فی زمانہ وقت ہی نہیں ہے بھائی، فیس بک کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، ٹویٹر کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، آفس کے احباب کے لیے وقت ہے، کولیگز کے لیے، دیگر فرینڈز کے لیے آپ کے پاس وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے نہیں ہے،
تو ایسا نہیں، والدین کے لیے اپنے ٹائم ٹیبل میں لکھ کے رکھیں گے بھئی مجھے یہ ٹائم روزانہ اپنے ماں باپ کو دینا ہے، بیٹھیں ان سے گفت و شنید کریں، ہیں اللہ توفیق دے تو تھوڑا قدم دبانا کا سلسلہ بن دے، کندھے دبا دیں، ہیں وہ تو نہیں کہیں گے شاید آپ کو، لیکن یہ ہم نے خود سے کرنا ہے، ان کو ریلیکسیشن دینی ہے، ان کے قدم دبائیں، ان کے کندھے دبائیں، آپ کے ماں باپ ہیں بھائی، تو ان کی دلجوئی کا مطلب سامان ہمیں رکھنا ہے، کرنا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے انشاءاللہ بہت برکتیں ملے گی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے، یعنی جنت میں جو میرے ساتھ ہوگا نا وہ شخص مجھے دنیا میں دکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے، اس نے آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، جب کھانا کھاتا تو اندر 2 نوالے ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا، ٹوکرا پاس رکھا ہوا ہے، 2 نوالے اس میں ڈالتا ہے، ایک نوالا خود کھاتا ہے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، قصاب اٹھ کر باہر گیا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زنبیل یعنی ٹوکرے میں دیکھا کہ اس کے اندر ضعیف العمر مرد و عورت ہیں، یعنی بوڑھے جو ہے وہ مرد و عورت ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جیسے ہی ان بوڑھے مرد و عورت کی نظر پڑی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی شہادت دی، یعنی گواہی دی، اور اس وقت رحلت فرما گئے، یعنی ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ قصاب واپس آیا تو زنبیل میں یعنی ٹوکرے میں دیکھا کہ والدین کا انتقال ہو چکا ہے، دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا، آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دست بوسی کر کے عرض گزار ہوا، آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ روزانہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جلووں میں موت نصیب فرما۔ ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ ہی سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ قصاب نے مزید عرض کی میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کرتی تھی، یا اللہ پاک میرے بیٹے کو جنت میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھی بنانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مبارک ہو، اللہ پاک نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو۔ تو دیکھا آپ نے ماں کی دعا نے جو ہے اس قصاب کو جو ہے وہ جنت میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھی بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، فرمایا ماں باپ تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی اگر ان کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا جب روزانہ صبح کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگر والدین راضی ہیں تو فرمایا کہ اگر دونوں راضی ہیں والدین تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر ایک ماں باپ میں سے ایک راضی ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایسے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ والدین ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں تو جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک ناراض ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ تو خدا را موقع ڈھونڈا کریں والدین کے ادب و احترام کے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، ٹائم ویسٹ نہ کریں، سوچیں نہیں، بس فوراً چلے جائیں، ماں باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں۔ اللہ کے کرم سے والدین راضی ہو گئے، انہوں نے دعا کر دی، انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ رسول راضی ہوں گے تو جنت بھی مل جائے گی، جنت میں ٹھکانہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو والدین کا ادب و احترام ہم کریں۔ ایک یہ مشہور مقولہ ہے کہ الحق للقریب، قریب والوں کا حق زیادہ ہے۔ میں دوست کے ساتھ، اپنے فرینڈ کے ساتھ حسن سلوک کروں، میں اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کروں، میں اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کروں، میں جہاں جس معاشرے میں رہتا ہوں ارد گرد کے لوگوں میں لوگ بڑے کہہ رہے ہیں بڑا حسن اخلاق والا ہے، بڑے اچھے کردار والا ہے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کروں، حالانکہ زیادہ حق جو ہے وہ والدین کا ہے، سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے۔ اگر یہ ناراض ہیں ان کو راضی کر لیجئے، انشاءاللہ دارین میں برکتیں، رفعتیں ہم سب کا مقدر بن جائیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ والدین کا ادب و احترام کرتے رہیں، ہماری عادت بن جائے، ہماری روٹین میں شامل ہو جائے، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ ہو جائیں۔ جی ہاں، یہ اسلام بتاتا ہے ہمیں ماں کا ادب، اسلام سکھاتا ہے ہمیں جو ہے وہ باپ کا ادب۔ بعض لوگ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ مدر ڈے منا کے خوش ہو جاتے ہیں، بھائی ہم نے جو ہے نا وہ مدر ڈے منا لیا ہے۔ بعض لوگ سال میں مطلب ایک ہی دفعہ وہ فادر ڈے منا لیتے ہیں۔ اسلام تو ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ روزانہ مدر ڈے اور روزانہ ہی فادر ڈے منانا ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ہمیں معلومات ملیں گی۔ جیسے شروع کے اندر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آئیے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی عادت کو اپناتے ہیں، اور عادت کو اپنانے کے لیے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جہاں پر ہمیں یہ تربیت ملتی ہے کہ ماں کا بڑا احترام کرنا ہے، باپ کا بڑا ادب کرنا ہے۔ اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم وابستہ رہیں تو انشاءاللہ کبھی درس سن رہے ہیں اس میں ماں باپ کا ادب و احترام بتایا جا رہا ہے، کہیں بیان سن رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ اجتماع کے اندر ماں باپ کی تعظیم کی بات ہو رہی ہے، کہیں مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں وہاں پہ تعظیم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ سن کر نافرمانی سے بھی بچتے رہیں گے اور فرمانبرداری کا ذہن بنتا رہے گا۔ اور نافرمانوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، جو ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھیں، نیک صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو والدین کا ادب کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی باادب بن جائیں گے۔ فرمایا گیا نا کہ الصحبۃ مؤثرہ، کہ صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو اگر والدین کا ادب کرنے والوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی باادب بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کا ادب و احترام کرنے کے لیے ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جو ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عادت کو اپنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا